اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں تو احتساب کی ہر دور میں آپ کو گونجتی آواز سنائی دیتی ہے، اور ایک ایک کیس یعنی ایک ایک کرپٹ بندے کی کرپشن پکڑنے کے لیے لندن تک، دبئی تک اور دیگر ممالک تک، سوئٹزرلینڈ تک وہاں پہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ریکارڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، 10 والیوم بنائے جاتے ہیں، کورٹ کے اندر اس کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے، اور کچھ ہی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنا ریکارڈ تھا وہ سارا بوگس تھا، اور احتساب کے بجائے وہ انتقام تھا، اور جن لوگوں پہ الزامات ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ دھل کے وہ شفاف ہو جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے جی کہ یہ ان کیسز میں یہ بوگس کیسز تھے، لہٰذا ان کے اوپر جو یہ کرپشن کی چارج شیٹ تھی یہ بھی انتہائی بوگس تھی۔ اب بات کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، جہاں طویل عرصہ امریکن اتحادیوں نے اپنے من پسند لوگوں کو وہاں جمائے رکھا، اور کھربوں روپے جو ہیں وہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے وہاں صرف کیے، صرف اور صرف طالبان کو کچلنے کے لیے، اور اسلامک اور جو مذہبی لوگ تھے ان کے خاتمے کے لیے۔ لیکن قدرت خدا کی دیکھیں کہ وہ کھربوں ڈالر بھی زمین کے اندر چلے گئے، اور امریکہ کے مسلط کردہ لوگ بھی چلتے بنے۔ طالبان حکومت قائم ہونے کے بعد طالبان کے پاس بھی ایک بڑی چارج شیٹ آئی، اور ان کے 21 سابقہ ادوار کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کھربوں روپے لوٹے۔ اب انہوں نے نہ کوئی احتساب کا شوشہ چھوڑا، نہ ہی طالبان حکومت نے کوئی احتساب کے لمبے نعرے لگائے، نہ انہوں نے کوئی وکیل اکٹھے کیے کہ ثبوت اکٹھے کرو، اور ان کو ہائر کیا کروڑوں روپے فیسیں دے کر۔ انہوں نے چپکے سے کیا کیا کہ جس ان 21 افراد کے ذمہ جو کچھ تھا وہ انہوں نے ان کو صاف کہا کہ 2 راستے ہیں، جو رقم لوٹی ہے وہ ہمارے واپس حوالے کر دو، بصورت دیگر ہم پھر خود لینا ہمیں آتا ہے، اور کوئی ٹرائل مرائل نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور ہم آپ سے آپ کی جتنی بھی جائیدادیں آپ نے بنائی ہیں، جتنا آپ نے جو ہے وہ مال و متاع جہاں رکھا ہے، اس کا ہم نے سراغ لگا لیا ہے، اور ہم دیکھو پھر کیسے نکالتے ہیں۔ اور اسی خوف کے مارے، طالبان کے خوف کے مارے، وہاں پہ 21 افراد جو ماضی کی حکومتوں میں رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پیسے جمع کروائے ہیں، جس کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ عطا محمد نے 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ عطا محمد کے ذمہ تھے۔ اس کے بعد فہیم قرائی 1.5 ارب ڈالر فہیم قرائی صاحب نے جمع کروائے۔ ربانی قرائی، اس نے بھی 1.20 ارب ڈالر جو ہے جو لوٹ مار کی ہوئی تھی وہ جمع کروائے۔ مسعود قرائی 1.1 ارب ڈالر اس نے جمع کروائے۔ سعید احمد قرائی 530 ارب ڈالر اس نے طالبان کو دے دی۔ محمود قرائی 945 ملین ڈالر اس کے ذمہ تھے کرپشن کے، وہ اس نے جمع کروا دیے۔ اسی طریقے سے گل آغا شیر رضی 820 ملین ڈالر، ڈاکٹر عبداللہ 700 جو پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں 780 ملین ڈالر اس نے جمع کروا دیے۔ اسماعیل خان 720 ملین ڈالر، استاد سیاف 700 ملین ڈالر، جنرل رشید دوستم جو بہت بڑا کمانڈر تھا اس کے اگینسٹ طالبان کے خلاف، جس نے بہت سارے آپریشن کیے اور ہزاروں کی تعداد میں
اس نے طالبان کو شہید بھی کیا، اس سے بھی $710 ملین جو ہیں وہ وصول کر لیے گئے۔ محمد محقق $715، خلیلی $730 ملین، طاہر قدیر $850 ملین، انوار الحق احدی $781 ملین، بسم اللہ محمدی $385 ملین، رحیم وردک $490 ملین، یونس قانونی $290 ملین، عامر اللہ صالح $598 ملین، اور سید حسین انوری سے $300 ملین یہ طالبان نے اتنے خوبصورت طریقے سے وصول کیے ہیں۔ نہ ہی ان کو گھسیٹا ہے، نہ ہی انہوں نے لمبے چوڑے نعرے مارے ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ نے اس ملک کے یہ پیسے لوٹے ہیں، لہذا یہ قومی خزانے میں جمع کرا دیں۔ اور ابھی تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پیسے جمع وہ طالبان کر چکے ہیں اور اسی پہ وہ نظام مملکت چلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اسلامی فلاحی مملکت کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، کیا یہاں پہ اس سسٹم کے تحت جو یہ شرعی طریقہ ہے یہ یہاں پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ بھی بجائے لمبی احتساب عدالتیں بنانے کے، احتساب کونسل بنانے کے، یا ایک کرپشن کے اوپر کرپشن کی وصولی کے لیے پھر کرپشن کرنے کے لیے بندے ہائر کرنے کے بجائے کیوں نہ یہی شرعی طریقے سے ہم بھی جتنے اس ملک سے جنہوں نے بھی لوٹا ہے، ماضی میں لوٹا ہے، حال میں لوٹا ہے، یا جو مستقبل میں لوٹنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے شرعی لحاظ سے یہ ہم بھی وصولی اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر ہمارے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سوچنا ہوگا، کیونکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے۔ ابھی بھی اربوں روپے کی ماہانہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر جا رہی ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ ہر دور حکومت میں صرف خوش کن نعرے لگائے گئے، عوام کو بیوقوف بنایا گیا، عوام کے خون پسینے کے اوپر آج بھی کرپشن کا بازار گرم ہے، اور جس کا خمیازہ عوام ٹیکسوں کی صورت میں بھگت رہے ہیں، یوٹیلٹی بل کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اب عوام کو اٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ جب تک عوام زندہ دل نہیں ہوں گے، طالبان کو سپورٹ عوام نے کیا ہے تو آج طالبان کی حکومت قائم ہے، اور یہ جتنی بھی کرپشن اور یہ اقرب پروری پہ چلنے والی حکومتیں ہیں یہ نہ ڈیلیور کر سکتی ہیں، نہ عوامی حقوق کا تحفظ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی قسم کے حکمران نصیب کرے جو شریعت کے مطابق اس ملک کا نظم و نسق سے رہیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔